بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے اندر دیکھو، یہ صورت صرف یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیں اور اس کے اوپر پڑھنے کے بعد ہم یہ سوچ لیں کہ ہم دجال سے بچ جائیں گے۔ دجال کب آئے گا؟ ہمارے ٹائم میں تو مجھے نہیں امید کہ آئے گا دجال۔ نہ آپ کو امید ہے کہ دجال آئے گا؟ ابھی کوئی ایسی امید تو نہیں ہے نا۔ تو دجال کب آئے گا یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کیوں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ جو یہ شخص پڑھتا ہے اس کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور رہتا ہے اس کے انسان کے اندر، اس کا قلب نورانی رہتا ہے، یا اس کی ایسی کوئی چیز ہے۔ ایسی کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں کچھ واقعات ہیں سورت کے اندر، شروع سے لے کے سورہ کہف کے اندر پہلا واقعہ جو ہے اصحاب الکہف کا ہے، جو کہ لوگ غار کے اندر رہے ہیں، 309 سال رہے ہیں۔ تو پہلا سبق کیا ملا؟ 309 سال زندہ نہیں بلکہ نیند کی حالت میں رہے ہیں۔ 309 ایئرس کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ وہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے، سلایا اور زندہ رکھا ہے 309 سال۔ تو پہلا سبق یہ ملا کہ ٹائم لیمٹ جو ہے ہماری دنیا کی اور آخرت کی، یہ ڈیفرنٹ ہے ٹوٹل۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جو ٹائم ہے وہ اس کو ہم ٹائم کو کمپیئر نہیں کر سکتے آخرت کے ٹائم کے ساتھ۔ تو 309 سال ان کو سلایا اور پھر ان کو واپس اٹھایا۔ پہلی چیز کہ ٹائم یہاں کا اور وہاں کا کمپیئر ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کیا تھی کہ اس کے ساتھ دوسرا قصہ پھر آتا ہے کہ وہ باغ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، دو دوست باغ میں جا رہے ہیں، تو ایک دوست امیر ہے، ایک غریب ہے۔ امیر جو ہے وہ غریب سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس کا دل بہت دکھاتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ مال میں دیکھو تمہارے سے اوپر ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں اور باغ کے ارد گرد جناب میرے کھیتیاں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے۔ اس کو بتا رہا ہے، یعنی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ جس طرح اس کا کوئی اپنا وصف ہے اس کے اندر، کوئی اپنی ایسی کوئی چیز ہے کہ اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے دیکھو یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ تمہارے سے یہ واپس چھین لے، اور تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا جب تم اپنے باغ کے اندر انٹر ہوئے؟ تو اب تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سے یہ باغ اگر تمہارا چھین لے اور اوپر سے کوئی آفت آ جائے اور پانی جو نہر چل رہی ہے، نہر کا پانی نیچے چلا جائے، تو کون اس کو واپس لائے گا؟ اور پھر ایسے ہوا کہ اس نے اس کا دل دکھایا اپنے دوست کا۔ اس دل دکھانے کی وجہ سے، اپنی بڑائی اور شیخیاں بھنگارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا لیسن کیا ملا؟ پہلا لیسن تھا ٹائم لیمٹ ڈیفرنٹ ہے ٹوٹل، یہاں کی اور وہاں کی، آخرت کی۔ دوسرا سبق کیا ملا؟ کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے، جائیداد دی ہے، گاڑیاں دی ہیں، بنگلے دیے ہیں، دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، بچے دیے ہیں، بیویاں دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری کوالٹی ہے، اس میں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور آزمائش ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ کبھی یہ چیز اپنے اس کے اوپر نہ لے کے جاؤ کہ میرا اس کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، کہ میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، تو میرا اس میں کوئی بہت فنکاری ہے۔ تو سورہ کہف سے میں یہ 2 چیزیں سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا واقعہ کیا ہوا پھر؟ حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جا رہے ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام سے وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں 3 دن کچھ دن ان کے ساتھ سفر کرنے کی ہے، وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ چلتے ہیں، پہلے کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، دوسرا بچے کو مار دیتے ہیں، تیسرا ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ 3 واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، 3 واقعات ہیں۔ تو اب ان 3 واقعات کو میں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ ہماری علم سے اوپر کی ہوتی ہیں باتیں۔ اب انہوں نے کشتی سے ایک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے حالات دیکھ کے جو چیزیں ہیں ان سے اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں وہ دنیا کے انداز سے نہیں سوچ رہے ہیں، وہ کوئی اور ڈیوٹی پہ ہیں، وہ کسی اور انداز سے سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کشتی کے اندر اس لیے سوراخ کیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ کشتیاں لے رہا تھا جو ٹھیک کشتیاں تھیں سب کی، تو انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کی کشتی نہ لے لے۔ یہ غریب آدمی ہے، اس کا روزی لگی ہوئی ہے، چلو کشتی سے اپنے کر رہا ہے کام شام۔
دوسرا واقعہ بچے کو مار دیا. اس کے بچے کے والدین بہت نیک انسان تھے. اس سے یہ پتہ چلا کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ والدین کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے. اگر والدین نیک ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کا شریک ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کے اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی سلوک کا وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ سب کچھ، تو وہ بچوں کے بھی کام آتی ہیں چیزیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بچے کو بغیر کسی وجہ کے مار کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا کہ بچہ جو تھا اس کے والدین نیک انسان ہے اور اس نے والدین کو کفر میں داخل کرنا تھا بڑا ہو کے. ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے یہ بچہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو مارا. اب اللہ اس کے بدلے ان کو اور اچھا بچہ دے گا. کیسی بات ہے یہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماں باپ کو نیک ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر اثر آتا ہے اور بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی کتنی نوازشات کرتا ہے، کتنی مہربانیاں کرتا ہے، کتنی مشکلوں سے آفتوں سے ان کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر آگے جاتے ہیں تو وہ ایک سیدھا کر دیتے ہیں، دیوار ہوتی ہے ٹیڑھی سیدھی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا، آپ ان سے پیسے مانگتے اس کو دیوار سیدھی کرنے کے، آپ نے اس کی دیوار سیدھی کر دی خضر علیہ السلام نے. انہوں نے کہا یہ جو میں نے دیوار سیدھی کی یہ دو بچوں کے والد، ان کا والد نیک انسان تھا. وہاں پھر والد کی نیکی کام آ گئی کہ والد نیک انسان تھا، اس وجہ سے اس بچے اگر یہ دیوار گر جاتی، اس کے پیچھے نیچے والد نے خزانہ رکھا ہوا ہے، پیسے رکھے ہیں کچھ بچوں کے لیے کہ بڑے ہو کے پیسے یوز کر لیں گے. اگر وہ دیوار گر جاتی، پیسے نکل جاتے باہر، ظاہر ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ تو ہمیں کھانے کو نہیں دے رہے، انہوں نے پیسے چھوڑنے تھے بچوں کے، کھا جاتے تو. اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بچے بڑے ہوں اور اپنے ٹائم پہ لیں. پھر دوسری بات کہ والدین اگر نیک ہیں، والدین کی نیکی ضائع نہیں جاتی کبھی بھی، یاد رکھنا. باپ نیک ہے، ماں نیک ہے، دونوں میں سے ایک نیک ہے، کبھی نیکی ضائع نہیں جائے گی اور بچوں کو اس کے اوپر اثرات آتے رہتے ہیں. تو یہ ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے سورہ کہ دجال سے کیسے بچائے گی؟ میرے ٹائم میں دجال نہیں آ رہا ہے. اچھا، دجال کی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت ذوالقرنین کا ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو آتی ہے ایک جگہ پہ اور وہ کچھ لوگوں کی کھیتیاں خراب کر دیتی ہیں، سب کچھ خراب کر دیتی. تو وہ پوچھتے کہ حضرت ذوالقرنین سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ہمارے دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں یاجوج ماجوج سے. وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوار ایک وقت تک کھڑی رہے گی، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی دیوار، پھر جب اللہ چاہے گا. لیکن جب تک یہ دیوار ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے یاجوج ماجوج. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی لائق ہیں کہ ہمارا اس سے دجال سے کیا تعلق ہے اس صورت کا. ہمارے نبی نے کہا کہ جمعے کے دن خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کیا کرو، یہ دجال سے بچانے والی صورت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دجال جو ہے سے کیسے بچے گی کہ ہمارے نیکی میں کر رہا ہوں، میرے بچے بچیں گے، ان کے بچے وہ نیکی کریں گے، ان کے بچے بچیں گے، وہ نیکی کریں گے تو ان کے بچے آگے بچیں گے. یہ بار بار اللہ نے واقعات کے اندر بھی دکھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، کہ والدین کی نیکی بچوں کے کام آ رہی ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ سورت میں پڑھ رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ سورت کے اندر جو واقعات ہیں ان سے سبق سیکھوں، سبق سیکھ کے آ کے اپنے بچوں کو وہ باتیں بتاؤں کہ دیکھو بیٹا یہ چیزیں ایسے ایسے ہیں، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، دوسروں کی تکلیف دکھ درد کو سمجھو. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیے اور جناب حاجی کہلوا لیا. اگر دل کے اندر دوسرے کا درد نہیں ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے، دوسرے کا وہ نہیں ہے تمہارے اندر، تو پھر یہ کسی کام کی نہیں ہے. ساری چیزیں نیکی نہیں ہے. پھر یہ نیکی تو وہی ہوگی جب تک کہ تم انسانیت کی خدمت نہیں کرنے شروع کر دو گے، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے لیے نہیں یوز کرو گے. تو کیا ہوگا جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو ہم ایک دوسرے کے لیے چین بن جائے گی. ایک میں نیک، میرا بچہ نیک، اس کا بچہ نیک، اس کا بچہ نیک، اس کا بچہ نیک. جو آخری بچہ دجال کے ٹائم پہ آئے گا کیا ہوگا؟ اس کو پتہ چل جائے گا ساری بات کا. اور کیا ہوگا کہ وہ اس دجال سے مقابلے کی پوزیشن میں آ چکا ہوگا. جب تک یہ ہے اصل اس کا مقصد کہ اس صورت کو اس لیے پڑھنے کا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یا نور کا کیا مطلب ہے، نور آئے گا میری زندگی کے اندر. مطلب کہنے کا ہے کہ کیسے آئے گا نور؟ ہم سوچتے ہیں کیسے آئے گا نور؟ ایک ہفتے تک نور میرے دل میں یا میرے اندر کیسے نور رہے گا؟
ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور نور رہتا ہے، کیسے رہے گا نور اس کا؟ تو پہلی بات جو کہی تھی کہ ٹائم، یہ ٹائم اور وہ ٹائم، اس کو ایکول مت سمجھو۔ ہمارے ہاں ٹائم چل رہا ہے، 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 دن، 5 دن، 7 دن، ایسے۔ آخرت کے اندر، قبر کے اندر اس کا حساب ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ وہ ٹائم اور یہ ٹائم ایک نہیں ہے، 2 ٹائم ہیں ڈیفرنٹ۔ وہاں ٹائم کے ساتھ ہماری زندگی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ آخرت کے اندر، قبر کے اندر، برزخ کے اندر ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے اب نور ہے، وہ کتنا نور ہے، کہاں تک نور ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں نور کے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے نبی نے جو بات کہہ دی ہے، 1 انچ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے ہم، کہ وہ جو انہوں نے بات کہہ دی ہے وہ بات بالکل صحیح کہی ہے، کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا سا ہے۔ کتنے سے جی لیں گے، تھوڑے سے جئیں گے نا، اس کے بعد آخر کیا ہوگا؟ بلینز، ٹریلینز، 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 نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کیا کہتے ہیں؟ سلام قول من رب الرحیم وامتازوا الیوم ایھا المجرمون۔ کیا مطلب؟ سلام قول من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مہربان خدا کی طرف سے سلام کہا جائے گا جنتیوں کو۔ کب تک کہا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ سلام 1-2 دفعہ کہہ کے پھر ختم کر دیں گے سلام دعا؟ نہیں، سلام تو جب تک اللہ ہے زندہ سلام کہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب جنتی بھی چلتے رہیں گے جب تک۔ کب تک چلیں گے اللہ کو پتہ ہے۔ جنتی بھی جنت کے اندر بیٹھے رہیں گے، اپنے عیاشی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے گا ان سے فائدے اٹھاتے رہیں گے۔ سلام قول من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ کہتا کب تک کہا جائے گا ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا، لیکن کہتا رہے گا اللہ تعالیٰ سلام۔ ایک دفعہ تھوڑی کہے گا سلام دعا بند نہیں ہو جائے گی، سلام دعا پھر آتی رہے گی۔ تو کتنی لمبی زندگی اندازہ لگا لو۔ اس وجہ سے یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ہر جمعے کم سے کم ضرور اس کا اہتمام کرو، اور اچھی طرح سے کرو اور دل لگا کے کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔